علیکم، میں ہوں ممتاز خان، وہی میرا چینل ہے خان ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے تبلیغی جماعت کے بارے میں۔ تبلیغی جماعت ڈرائیونڈ تبلیغی جماعت نظام الدین اولیاء جو انڈیا میں ہے، یہ تبلیغی جماعت، اس کا کام کیا ہے؟ تبلیغی جماعت کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتی ہے۔ اس سے میں پہلا سوال آپ سے یہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ یہ ایک سوال ہے آپ سے، تو اس کا جواب اللہ پاک نے قرآن میں دیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اس شخص سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک اعمال کرے، صالح اعمال کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو تبلیغی جماعت یہی کام کرتی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہے، بس اس کا اتنا کام ہے۔ اور اعمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاتی ہے کہ اللہ کے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کرو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج کل جو رواج بنا ہوا ہے، وہ لوگ انسانوں کی طرف بلاتے ہیں کہ یہ انسان کی یہ صفات ہیں، یہ انسان، یہ انسان، یہ انسان۔ مگر اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ جو ہے وہ ایک حقیقت ہیں، وہ اصل ہیں، اور اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں، قرآن میں اللہ نے بتا دیا۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں کہا کہ سب سے اچھی بات دنیا کی کون سی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک اعمال کرے اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ اور فرمایا، اور آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھذہ سبیلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ۔ قل، کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت سے، حکمت کے ساتھ۔ انا، میں، ومن اتبعنی، اور میری اتباع کرنے والے۔ تو اللہ پاک نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کام لگایا، وہ یہ دعوت کا کام تھا۔ ہم نے اس دعوت کے کام کو چھوڑا اور ہم دوسرے بہت سارے ہم نے اپنے کام بنا لیے اور ان کو دین اسلام کا نام دے دیا کہ یہ دین اسلام ہے، جبکہ اللہ نے واضح الفاظ میں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ سب سے اچھی بات جو ہے دنیا میں وہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور نیک اعمال کریں اور کہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ اور پھر اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی، اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، کہ میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، میں بھی بلاتا ہوں اور میرے ماننے والے بھی بلاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کام تھا۔ آج لوگ تبلیغی جماعت کو کہتے ہیں کہ جماعت ایسی ہے ویسی ہے۔ جو لوگ اللہ والوں کی اس جماعت کو برا کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرف بلا رہے ہیں، کہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہے ہیں، یا عام لوگوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اصل تو وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، اصل وہ ہے جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اس کے علاوہ ہمارے اپنے دماغ کی جو سوچیں ہیں کہ ہم کسی انسانوں کی طرف، دوسرے انسانوں کی طرف انسانوں کو بلاتے ہیں اور ان انسانوں کی بڑائی ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے، مسجد نماز وہ چھوڑ دیتے ہیں، قرآن وہ نہیں پڑھتے، دین پہ وہ نہیں چل رہے ہوتے، بس وہ جدھر انہوں نے بتا دیا اسی راستے پہ لگ گئے، اور ساری زندگی بیچاروں کی اسی میں گزر جاتی ہے۔ دین یعنی کہ قرآن پاک کا پہلا صفحہ پڑھنا نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا لوگوں کو۔ وہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے لوگوں کو اللہ اور اللہ کے کلام کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیا۔
ہم نے اپنی مرضی سے جس طرف بلانا تھا اس طرف بلا لیا۔ اصل میں دین اسلام کا مقصد کیا ہے؟ دین اسلام کا مقصد ہے عمل۔ اگر جو کچھ قرآن میں ہے اور جو اللہ پاک نے احکامات دیے ہیں وہ ہماری زندگی میں نہیں ہیں، اور ہم دعوے کر رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں اور لوگوں کو کسی اور سمت میں بلا رہے ہیں اور لوگوں کو دین سکھا نہیں رہے ہم۔ آج عام مسلمان جو ہے، اگر آپ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، جو لوگ باہر نکل رہے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنی بھی نہیں آتی صحیح طریقے سے۔ تو کیا دین کا کام ہو رہا ہے؟ دین کا کام آپ نے چند مخصوص لوگوں کو دین سکھا کے کہہ دیا جی دین کا بڑا کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ قرآن اور حدیث کا علم لوگوں کو سکھائیں، مگر عام جو 25 کروڑ پاکستانی جو ہیں ان میں سے کتنوں کو آتا ہے؟ نہیں آتا۔ میں نے خود تجربہ کیا ہے، مسجد کے پاس کھڑے ہو کے میں روز کھڑا ہوتا ہوں، روز لوگوں سے بات کرتا ہوں، مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو سورہ فاتحہ نہیں آتی۔ تو ہم نے کیا سکھایا ان لوگوں کو؟ اور ہم دعوے دار ہیں کہ ہم بہت بڑے انسان ہیں، ہم دین پہ بہت چلنے والے ہیں۔ تو اصل تو کام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کہا کہ یہ کام کرو، اصل وہ کام تھا، اور قرآن کا سکھانا کام تھا، قرآن کی تعلیم دینا کام تھا، اللہ کے احکامات بتانا کام تھا، اور اللہ پاک کا تعارف۔ ہم اللہ کا تعارف کراتے ہی نہیں ہیں، اللہ کا تعارف نہیں کراتے ہم لوگ، اللہ کی بڑائی بیان نہیں کرتے ہم لوگ۔ ہم بیان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم بس بات کر رہے ہوتے ہیں دین یہ ہے، دین یہ ہے، دین یہ ہے، مگر اللہ کو کتنے لوگ پہچانتے ہیں؟ کتنے لوگ اللہ کو جانتے ہیں؟ اگر لوگ اللہ کو پہچانتے تو ہمارا معاشرہ دنیا کا سب سے بہتر معاشرہ ہوتا۔ آج آپ 1 کلو دودھ لینے کے لیے بازاروں میں جائیں تو 1 کلو خالص دودھ ملنا محال ہے، یہاں پہ جعلی دوائیاں ملتی ہیں، مرغیاں منوں کے حساب سے پکڑی جاتی ہیں، مردہ مرغیاں جو لوگوں کو کھلا رہے ہیں لوگ، کتے کھلا دیے، مردار کھلا دیے، گدھے کھلا دیے۔ آخر یہ ہم کو کیوں کھلائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا جو اللہ نے بتایا ہمیں کہ یہ کام کرنا۔ ہم نے اللہ کی طرف خود بھی رجوع نہیں کر رہے، اللہ کی ذات کو پہچان بھی نہیں رہے، اللہ کی معرفت بھی نہیں حاصل کر رہے، اللہ کا ذکر بھی نہیں کر رہے۔ ہم صبح سے شام تک دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کے لیے ہم اپنی زندگی بھی ختم کر رہے ہیں، اور اپنے دوسرے مسلمانوں کو بھی ہم دین نہیں سکھا رہے۔ تو اصل کام مسلمان کا تھا دین سیکھنا اور دین سکھانا، مگر دین کی تعلیم جو قرآن میں ہے اس کو سیکھنا۔ جب تک ہم قرآن کو نہیں سیکھیں گے، اللہ پاک نے تو جو اقرا، جو سب سے پہلا لفظ اللہ پاک نے مسلمانوں کی طرف اور عام انسانوں کی طرف بھیجا وہ اقرا تھا۔ اقرا کا مطلب تھا علم حاصل کرو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے وہ علم حاصل کیا۔ اس میں 2 قسم کے علوم ہیں، ایک ہے قرآن اور حدیث کا علم، تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو سکے، اللہ کو ہم جان سکیں اور ہمارے اندر تقویٰ آ جائے اللہ کے احکامات کو مان کے، ہم اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہو جائیں، ہم اللہ کو پہچان لیں، ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے لگیں۔ اور دوسرا علم وہ تھا جو انسانیت کی خدمت کے لیے۔ آج آپ پاکستان میں، دنیا میں، مسلمان ممالک میں دیکھ لیں، ساری مشینری، چاہے وہ میڈیکل کی ہو، چاہے کچھ بھی مشینری ہو، وہ سارے کے سارے آلات باہر سے آتے ہیں۔ وہ انسانوں کی خدمت کے لیے گاڑیاں بھی باہر سے آتی ہیں، سب کچھ باہر سے کیوں آتا ہے؟ کہ انہوں نے انسانوں کی خدمت کے لیے بہت کچھ بنایا، مگر ہم نے انسانوں کی خدمت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یعنی کہ اقرا میں 2 باتیں تھیں، دونوں میں سے ایک بات پہ بھی ہمارا عمل نہیں ہے۔ اللہ پاک تبلیغی جماعت کے کام کو برقرار رکھے، جو تمام دنیا میں مراکز ہیں ان کے، اور تمام دنیا میں انسانوں کو بلاتے ہیں جہاں پہ مسلمان ہیں اور وہ بالکل آخری خط پہ کھڑے ہیں، کسی وقت بھی دین سے نکل سکتے ہیں، ان کو جا کے ملتے ہیں، گھروں پہ بھی جاتے ہیں، ان کے بازاروں میں بھی ملتے ہیں، اور ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور دین سکھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔